السلام علیکم. میں ہوں محمد یوسف سٹی آف لائٹ کراچی سے. پیارے دوستوں اور عزیزوں، آج جو میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے والا ہوں وہ 4 بھائیوں کی کہانی ہے. آپ کو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جو لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے. آزاد کشمیر کا ایک علاقہ ہے مظفر آباد. وہاں کے ایک گاؤں کی یہ کہانی ہے. گاؤں کا نام میں دانستہ طور پر نہیں لے رہا ہوں. 4 بھائی تھے. سب سے بڑا جو تھا وہ رحیم داد تھا، اس سے چھوٹا جو تھا وہ کرم داد تھا، اور کرم داد سے جو چھوٹا تھا اس کا نام تھا دین محمد، اور جو سب سے چھوٹا تھا اس کا نام تھا فضل حسین. تو یہ کرم داد اور رحیم داد ان کی طبیعت شروع سے دین کی طرف مائل تھے، اور یہ بڑے دیندار تھے اور نمازوں کی پابندی کرتے تھے. اور جو رحیم داد تھے سب سے بڑے بھائی، وہ تو بچوں کو گھر پہ سپارہ بھی پڑھاتے تھے. باقی 2 بھائی تھے وہ جمعے کے جمعے نماز پڑھتے تھے، ان کو کوئی خاص دین سے انٹرسٹ نہیں تھا. تو یہ جیسے ہی جوان ہوئے ان کے ماں باپ بیچارے بیمار پڑے اور انتقال کر گئے. ان کی ایک چھوٹی بہن تھی، حفیظہ اس کا نام تھا. بہت خوبصورت تھی اور وہ ان سے عمر کے مقابلے میں کافی کم تھی، کوئی 12-13 سال کی تھی. تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد یہ 4 بھائی بڑے پریشان ہو گئے کہ ہماری بہن ہے ایک، گھر پہ کوئی بزرگ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ ایسے گاؤں میں رہتے تھے کہ بہت دور دور گھر بنے ہوئے تھے. جو گاؤں میں رہنے والے ہیں، خاص طور پہ جو آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں یا مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں مکانات کس طریقے سے ہوتے ہیں. ایک مکان یہاں، دوسرا مکان کسی اور پہاڑی پہ. اگر 3-4 مکان کہیں بنے ہوئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں. باہر ان کے گھر سے جو قریب بھی مکان تھا وہ کم سے کم 15 منٹ کے فاصلے پر تھا، پیدل اگر آدمی جائے، اور پیدل ہی جاتا تھا کیونکہ گاڑیوں واڑیوں کا تو کوئی گاؤں میں سسٹم ہی نہیں تھا. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. تو یہ 4 بھائی پریشان، لیکن باہر اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے. اور 4 بھائی بہن کا بڑا خیال رکھتے. اس کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، وہ اپنے حساب سے بیچاری کچھ پکا بھی لیتی، اور بھائی بھی جو ہے وہ اس کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے پکانے میں کہ ہماری بیچاری معصوم بہن ہے، اس پہ اس کا لوڈ پڑ گیا ہے. تو یہ 4 بھائی ان کی ایسی عمریں تھیں کہ یک کے بعد دیگریں، یعنی 4 کی شادی ہو جانی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے 4 نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے جب تک ہماری بہن حفیظہ کی شادی نہیں ہو جائے گی. تو یہی ان کو فکر تھی. یہ برٹش کا دور تھا. اس وقت کوئی کہیں جانے کے لیے پاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. آپ انڈیا جائیں یا پاکستان آئیں یا کہیں بھی جائیں، کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا نہیں ہے. اور انگلینڈ آپ جائیں، کچھ بھی نہیں. تو جس کا دل جہاں کرتا تھا وہ چلا جاتا تھا. انگلینڈ کے متعلق تھوڑی سی فارمیلٹیز تھی تو وہ جس کی پوری ہو جاتی تھی وہ چلا جاتا تھا. باہر اب ان کو فکر پڑ گئی کہ ہماری بہن کی شادی کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے ہو. اچھا، اس کے 2 بھائی جو تھے، جیسا کہ میں نے بتایا، ان کو دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ایک دین محمد اور ایک فضل حسین. ان کو کوئی یعنی دین سے انٹرسٹ نہیں تھا، اور ان کی یہی سوچ تھی کہ بس ہماری بہن کے فرض سے ہم نپٹ جائیں تو ہم اس گاؤں سے چلے جائیں گے، پاکستان، کراچی چلے جائیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، سب برٹش راج تھا. یا ہم ادھر بمبئی چلے جائیں گے تو ہم شادی بھی یہاں نہیں کریں گے. تو 12 بڑے بھائی جو تھے 2، ان کا تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ تو کہتے تھے ہم نے گاؤں میں رہنا ہے، ہمیشہ زمینیں سنبھال لی ہیں جو ہماری باپ دادا کی ہے. تو ان کو رشتے کی بڑی فکر تھی. تو ان کے، جیسے میں نے بتایا کہ ان کے قریب ترین جو گھر تھا وہ 15 منٹ کی مسافت پہ تھا، یعنی پیدل بندہ جائے تو 15 منٹ میں پہنچ جاتا تھا. تو وہاں ایک اماں رہتی تھی اور ایک اس کا شوہر تھا. دونوں میاں بیوی تھے. وہ بیچارے بوڑھے تھے، اور ان کا لڑکا ایک تھا، فیروز خان اس کا نام تھا. محمد فیروز تھا لیکن لوگ اس کو فیروز خان کہتے تھے. تو وہ یونان کی کسی جہاز ران کمپنی میں کام کرتا تھا، جسے ہم گریس بھی کہتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ وہ سیمین تھا. تو 5-6 سال سے وہ یہی کام کر رہا تھا. اور یہ دونوں بڈھا اکیلے تھے، اور بس گھر کا خرچہ. اچھا، ان کا اکلوتا بیٹا تھا یہ فیروز خان. تو ایک دن فیروز خان کی ماں، جس کا نام غلام صدیقہ تھا، اور فیروز خان کا جو والد تھا وہ اس کا نام محمد اکرم تھا، وہ ان کے گھر پہ آئے. انہوں نے عزت سے بٹھایا اور خاطر تواضع کی جو کچھ ہو سکتا تھا. تو ان کی بہن، کیونکہ والدین کو کیونکہ انتقال ہوئے ابھی کوئی تقریباً 4 سال ہو چکے تھے، اور ان کی جو بہن تھی وہ حفیظہ کر کے وہ بھی ماشاءاللہ 16 سال کی اب ہو گئی تھی. تو یہ دونوں آئے، انہوں نے عزت سے بٹھایا، ادھر ادھر کی باتیں کیں، اور کہنے لگی جی یہ حفیظہ کا کہیں رشتہ، وہ جو کیا ماسی جو تھی غلام صدیقہ، وہ اس کے بڑے بھائی سے کہنے لگی، جس کا نام کرمداد تھا، کہنے لگی او کرمداد پتر، کہ تمہاری بہن کا ایک رشتہ ہوا نہیں. تو کرمداد وہاں گاؤں کے ماحول کو تو سمجھتا تھا.
تو کہنے لگا جی وہ ماسی بات یہ ہے کہ رشتے تو اس کے آئے ہیں ایک دو حالانکہ نہیں آئے تھے، مگر ہماری بہن کو ہم کہیں دور نہیں دینا چاہتے، تو کوئی قریب کا رشتہ آئے تو ہم اگر لڑکا اچھا ہوا تو ہم لے دیں گے۔ اچھا یہ لوگ اسی مقصد کے لیے آئے تھے، یہ جو اماں تھی اور اس کا جو شوہر تھا چاچا اکرم، وہ اسی لیے آئے تھے۔ تو باتوں باتوں میں پھر اس نے کہہ ہی دیا ماسی غلام صدیقہ نے کہ کرمدار پتر ہم تو آئے اسی لیے تھے کہ حفیظہ ہم کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی نیک بچی ہے، یتیم بچی ہو گئی ہے، اور بس جی اللہ کی مرضی تھی، تو ہم تو اسی لیے آئے ہیں کہ تاکہ حفیظہ کا رشتہ آپ سے مانگیں۔ اور ہمارے لڑکے کو تو آپ جانتے ہی ہو، فیروز خان کہنے لگا ہاں جی مجھے پتہ ہے فیروز وہ ادھر سیمین ہے کسی جہاز میں، کہنے لگا ہاں جی، کہنے لگے ہاں جی سیمین ہے تو وہ آنے والا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس کی شادی کر دیں، ہماری صحت خوب ٹھیک نہیں رہتی اور ہمارا تو اکلوتا بیٹا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہماری جو حیاتی میں اس کی جو گھر آباد ہو جائے۔ تو اچھا اس دوران میں اس وقت اس کے چاروں بھائی موجود تھے، یعنی رحیم داد، کرم داد اور دین محمد اور فضل حسین، لیکن اس رحیم داد کی بڑی عزت تھی، وہ حالانکہ اتنے بڑے نہیں تھے رحیم داد ان سے دوسرے بھائیوں سے، زیادہ فرق ہوگا 1.5 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 5 سال کا، مگر وہ بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کے سامنے بولتے نہیں تھے، یعنی جو بھی بات کر رہا تھا وہ رحیم داد ہی کر رہا تھا اماں سے اور اماں غلام صدیقہ سے، اور یہ صرف بس ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، جی جی جیسے بھائی جان چاہیں گے وہی۔ تو اس نے یعنی ایک قسم کا رشتہ اس سے مانگ لیا۔ اچھا گاؤں کا ماحول ایسا ہے، جو گاؤں کے رہنے والے ہیں وہاں فوری طور پہ ہاں نہیں کہی جاتی، اس بات کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی ماسی پھر ہم سوچ کے آپ کو بتا دیں گے، اور جو چاچا اکرم تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے اب سوچ کے ہمیں بتا دینا، وہ گاؤں کے خود بھی رہنے والے تھے، ان باتوں کو سمجھتے تھے، وہ باہر وہ چلے گئے، انہوں نے ان کی بڑی عزت کی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا انہوں نے جاتے ہوئے کہ جی آپ چاروں بھائی ہمارے گھر کا ایک چکر تو مارنا، کبھی آپ کو اپنا ہی گھر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ماسی ہم آئیں گے۔ تو ان کے جانے کے بعد وہ چاروں بھائیوں نے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے، ہم تو اس کو جانتے ہیں، وہ 5-6 سال سے کسی ادھر جہاز کمپنی میں سیمین کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اس سے پہلے اس سے ہماری دوستی یاری بھی ہے، تو گھر بھی ان کا اپنا ہے جی، اور زمینیں بھی تھوڑی بہت ہیں ان کی۔ تو چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہماری بہن کے لیے وہ بہترین لڑکا ہے۔ اس دوران حفیظہ دور بیٹھی ہوئی جھاڑو دے رہی تھی اور بھائیوں کی بات سن رہی تھی، اور دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ اس نے بھی فیروز خان کو دیکھا ہوا تھا، اور یہ بات آئی گئی ہوگی، اور اماں نے تو کہہ دیا تھا کہ بیٹے چکر مارنا، تو یہ دوسرے دن تو نہیں گئے، البتہ 1 ہفتے بعد یہ چاروں بھائی ان کے گھر پہ گئے، اور گھر پہ گئے۔ اچھا اس دوران میں وہ اماں کہہ گئی تھی کہ جی وہ فیروز خان بھی سمجھو ابھی 2-4 دن میں آنے والا ہے، تو وہ 2-4 دن میں آ گیا تھا وہاں اپنے گھر پر، تو یہ سمجھو 1 ہفتے بعد وہاں گئے تاکہ یہ کہیں کہ جی ہم ان سے ملنے بھی آئے ہیں۔ وہ فیروز خان خود ان سے ملنے نہیں آیا، چاہتا تو وہ 15 منٹ کا راستہ طے کر کے آ سکتا تھا، شاید ماں باپ نے منع کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ اس کے بڑے بھائی نے شہر جو قریب تھا، وہ شہر کیا ایک چھوٹی سی چند دکانیں ہوتی ہیں جیسے وہ لوگ شہر کا نام دے دیتے ہیں، وہاں سے کچھ گڑ خریدا 2-3 کلو، 3 کلو گڑ خریدا، ایک وہ سفید والے بڑے والے چھولے لیے 2 کلو، اور یہ جناب چاروں بھائی وہاں چلے گئے، سلام دعا کیے، بڑی عزت سے انہوں نے بٹھایا بھائی، بہت زیادہ عزت کی۔ اچھا یہ بات میں نے بتانا بھول گیا آپ کو کہ جب یہ چاچا اکرم اور ان کی بیوی آئے تھے ان کے گھر میں، تو انہوں نے مرغا ذبح کر کے ان کو کھلایا تھا، یہ میں بات بتانا آپ کو بھول گیا۔ وہ منع کرتے رہ گئے، لیکن ان کا بڑے بھائی نے کہا نہیں جی ماسی یہ کیسا ہو سکتا ہے، روٹی نہ کھلایا تو ٹوڑا کھائی تجاسو، آپ روٹی کھا کے جائیں گے۔ دوبارہ روٹی کھا کے وہ آئے، اب یہ آئے، انہوں نے بڑی جناب اس کی عزت کی، چاروں بھائیوں کی چارپائیاں بچھائے، اس پہ چادریں جس پہ کڑھائی کی ہوئی تھی، تکیے لگائے، بڑے سکون سے بیٹھے، اور ادھر ادھر کی باتیں، فیروز خان بھی تھا، بڑی محبت سے ملا۔ فیروز خان اپنی وہ جہاز کی باتیں بتانے لگا، اس نے کہا او فیروزہ کو جی اس کو وہ یونانی جہاز میں ہے گریس کی کمپنی میں، تو بہت گھوما، کہنے لگا ہاں جی بھائی جان میں بہت گھوما ہوں۔ اچھا پہلے وہ بھائی جان اس کو نہیں کہتا تھا، پہلے نام لیتا تھا، تو شاید ماں باپ نے کچھ سمجھا دیا ہوگا، کہنے لگا ہاں بھائی جان بڑا میں گھوما ہوں ادھر، کافی سارے ملک میں نے دیکھا ہے، تو اب میرا ارادہ جانے کا نہیں ہے، اور والدہ چاہتی ہیں میری شادی ہو جائے، اور شادی کے بعد میں نہیں جاؤں گا، یہیں اپنا جو شہر ہے گاؤں والا ہے یہاں میں ایک جگہ میں نے دیکھ لی ہے، وہاں دکانیں 5-6 بناؤں گا، 2 دکانیں اپنے پاس رکھوں گا، 4 میں کرائے پہ دے دوں گا، اور تھوڑی بہت ہماری زمینیں ہیں، ہمارے لیے بڑا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ یہ باتیں سب وہ لوگ بھی سمجھ رہے تھے کیونکہ یہ بھی گاؤں کا وہ بھی گاؤں کا، کہنے لگا ہاں جی بہترین ہے، اب کیا جانا۔
اور فیروز خان کہنے لگا جی بہت باہر زندگی گزار لی، اب تو میرے ماں باپ بھی بوڑھے ہیں اور میرے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، میں اکلوتا ہوں، تو چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت کر لوں اور جنت میں کچھ مقام میرا بھی بن جائے۔ اس کی باتوں سے بڑے خوش ہوئے۔ خیر انہوں نے 2 مرغے ذبح کیے، انہوں نے رسمی طور پہ منع کیا، نہیں ماسی کیا ضرورت ہے، کہنے لگا نہیں پتر ہے، کس طرح ہو سکتا، 2 مرغے جناب، گاؤں کا ماحول ہے، وہ مرغیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد جناب اس کی ماں نے کھانا پکایا، وہ ماں اکیلی کھانا پکا رہی ہے، ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو وہ ان کا بڑا بھائی اٹھا رحیم داد، کہنے لگا ماسی میں بھی آؤں گا، کہنے نہیں پتر نے باہر اس کو نہیں رہا گیا، اس نے کہا نہیں ماسی مجھے برا لگ رہا ہے، تو ایسا کریں آپ روٹیاں نہ پکائیں جی، روٹی میں اپنے گھر سے بنوا لیتا ہوں، وہ حفیظہ بنا دے گی، گھر تو اتنے دور تھا، میں نے بتایا جیسا 15 منٹ کی مسافت۔ تو اماں منع کرنے لے، کہنے لگے نہیں اماں جی یہ بہت زیادہ بڑی زیادتی ہے جی۔ تو باہر اماں آٹا نکالنے کے آٹا نکالا، کہنے لگا ٹھیک ہے جی، کیوں ہمیں میری بیٹی کو تکلیف دے رہے ہے، تو آٹا بھی اس نے نہیں نکالنے دیا، لیکن اماں کوئی بہت برا ماننے لگی، نہیں بیٹا پھر تو میں بالکل نہیں پکاؤں گی، بالکل وہ یعنی ناراض ہو گئی۔ تو پھر مجبوری میں اس نے اماں سے آٹا لے لیا، اور جو سب سے چھوٹا بھائی تھا فضل حسین، اس کو وہ آٹا دیا اور کہنے لگا تو جلدی جاؤ روٹیاں پکائی تھے کنیا، تو گیا بھی جلدی، جوان تھا ماشاءاللہ، ہٹا کٹا 15 منٹ کیا وہ 8-10 منٹ میں پہنچ گیا۔ حفیظہ بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے بہن، اس نے پوری بات جلدی بتائی، کہنے لگا حفیظہ بڑی خوش ہو گئی، وہ بچی تھی لڑکی تھی، بڑی خوش ہوئی، جلدی جناب اس نے روٹیاں پکائی، دوران بھائی نے اس کی مدد کی، آگ جلا دی کیونکہ لکڑیوں کا کام ہوتا تھا، تو اس نے جلدی روٹیاں پکائیں، ادھر جناب اماں نے وہ 2 مرغیاں تھیں مرغے تھے تو وہ کاٹے، اس کا شوہر بھی جو بڈھا تھا وہ بھی ساتھ لگ گیا، لیکن وہ اس کے بیٹے نے اس کو بالکل ساتھ نہیں لگنے، کہنے لگا ابا جی تو وہ تھا منجی پہ جائی تو بہو، ان کو چارپائی پہ بٹھا دی اور خود وہ ماں کے ساتھ لگ گیا، اور جلدی جناب سب کرا کے، اور جب تک جناب وہ روٹیاں پک کر آتی ہیں ان کے جناب وہ مرغی کا سالن بھی تیار ہو گیا۔ انہوں نے فوراً جناب نیچے ایک دسترخوان جیسا بچھایا اور کہنے لگا آؤ جی روٹی کھاؤ جی، بسم اللہ کرو۔ انہوں نے جو ہے نا ان چاروں بھائیوں کے ہاتھ جو فیروز خان نے وہیں چارپائی پہ دھلوایا، ایک برتن لے کر آ گیا اور لوٹے میں پانی لایا، تو کہنے لگا جی آؤ، کہنے لگا نہیں جی تکلیف نہیں، کہنے لگا جی تکلیف کی کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہے گاؤں کا ماحول یہی ہے۔ چاروں بھائی کے ہاتھ پر دھلائے، خود بھی بیٹھ گئے، اماں بھی بیٹھی، وہ ان کا اماں کا شوہر بھی بیٹھا، فیروز خان بھی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا وانا کھایا۔ اس دوران میں باتیں چلتی رہیں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر وہ اماں ہی نے پوچھا کہ اماں جو بیٹا وہ کرمداد بیٹے ہو تم نے، رحیم داد بیٹے تم نے کیا سوچا ہے بیٹا؟ کہنے لگا نہیں جی فیروز خان میرا دیکھا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے جی وہ بچی آج سے سمجھو آپ ہی کی تھی، بہت خوش ہو گئے، بہت زیادہ خوش۔ جب آیا تھا جہاز سے تو کچھ اس نے وہ شربت وغیرہ کی بوتلیں بھی بڑی باہر کی کھیں، وہ لایا تھا، اس کے فوراً شربت وغیرہ بنایا، سب کو جناب پلایا، سمجھو یہ ایک قسم کا منہ میٹھا ہو گیا۔ ٹائم رکھیں، کتنے دنوں بعد رکھیں؟ تو کہنے لگے جی ماسی آپ ہمارے گھر پہ آ جائیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، تو ہم خود چاہتے ہیں ہماری بہن کی شادی جلدی ہو جائے، کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم چاروں بھائیوں کا بوجھ اس معصوم پہ پڑا ہوا ہے، اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر ہم بھی اپنی شادیاں کریں گے۔ تو وہ یعنی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن یہ دونوں میاں بیوی پہنچ گئے، فیروز جو تھا وہ ساتھ میں نہیں آیا، تو آ گئے، پھر انہوں نے بڑی عزت کی، تواضع کی، اور کھانا بنانے کو مرغی ذبح کی، کھانا وانا کھلایا، اور اماں غلام صدیقہ کہنے لگی بیٹے یہ تو گھر جیسی بات ہے، تو میں چاہتی ہوں کوئی منگنی نہیں کچھ نہیں، بس آپ ہم کو تاریخ دے دو تو ہماری تو تیاری ہے۔ تو جس پہ ان چاروں بھائیوں نے کہا کہ جی اللہ کا فضل ہے، ہم نے تو اپنی بہن کا سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے، صرف کپڑے باقی ہیں وہ بھی ہم نے لے لیے، سلنا دینا باقی ہیں، باقی سب تیاری ہے، زیورات یہ وہ جو کچھ اللہ کا شکر ہے، کچھ کمی ہوگی تو ہم بڑے شہر سے جا کر لے آئیں گے۔ بڑا شہر وہ چھوٹے شہر سے تھوڑا آگے تھا، تو اب جو اس کا چھوٹا بھائی تھا وہ جذباتی تھوڑا تھا، کہنے لگا جی وہ تاریخ نہیں میں آپ کو دوں گا جی، 1 مہینے بعد کوئی بھی تاریخ دے دوں گا۔ تو بڑا بھائی کہنے لگا چھوٹے بھائی سے او فضل حسین چپ ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تاریخوں کے مسئلے لڑکی سے پوچھ کے طے پاتے ہیں، اور اس کا چھوٹا بھائی تھوڑا بدھو جیسا تھا، کچھ اس کو پتہ نہیں۔ تو پھر اچھا اس دوران میں جب یہ آئے نا تو ان کے گھر کے قریب ایک اور گھر تھا، جیسا ان کا 15 منٹ کی مسافت تھا نا، اتنے دور ایک اور گھر تھا، تو وہاں ایک چاچا رہتے تھے اور ان کی بیٹی شادی شدہ تھی، وہ آج کل یعنی اپنے والد کے گھر آئی تھی، اس کی ایک چھوٹی بچی بھی تھی، تو اس کو انہوں نے پہلے ہی بلا لیا تھا۔ وہ ان کا آدمی کا نام، اس کی لڑکی کا نام تو وہ شادی شدہ تھی، اور لڑکی کا نام فاطمہ تھا، اور وہ ان کا نام تھا چاچا عبدالستار لوگ کہتے ہیں، کوئی ستارہ بھی کہتا تھا، وہ بھی اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے۔
عبدالستار ظاہر ہے بڈھا تھا اور بیٹی اس کی آئی تھی چند دنوں کے لیے، ایک چھوٹی بچی اس کی گود میں تھی. تو بڑے تو ان باتوں کو سمجھتے تھے، تو اس نے جناب وہ اماں سے کہا اس کی، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ جو فیروز کی والدہ تھی نا، اس نے اس فاطمہ سے کہا کہ بیٹی تو ذرا وہ حفیظہ بیٹی سے جا کے بات کر لے کہ تاریخ کب لینا ہے. تو وہ سمجھتی تھی، وہ اندر چلی گئی، اس سے بات کی. تو تھوڑی دیر بعد وہ آئی اور اس نے کہا کہ جی وہ سب کے سامنے کہ جی اگلے مہینے کی جو ہے فلانی تاریخ صحیح رہے گی اور دن بھی مبارک پڑ رہا ہے جمعے کا. سب نے ہاں ہاں کیا. فضل حسین کچھ کہنا چاہتا تھا، بھائی نے اس کو چپ کرا دیا. کہنے لگا ٹھیک ہے جیسے صحیح ہے تاریخ ہے بالکل. تو یعنی ٹوٹل کی کوئی 1 مہینے کا وقت ہو گیا، بلکہ 1 مہینے سے بھی چند دن کم ہی تھے. تو وہ تاریخ لے لی انہوں نے، سب کچھ تیاریاں جناب مکمل تھیں. ادھر وہ حفیظہ بھی بڑی خوش نظر آ رہی تھی، اور جاتے ہوئے وہ چاچا اکرم نے اور غلام صدیقہ ماسی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ پیسے ویسے بھی دیے. اور اس کی یعنی بڑے بھائی سے اس سے کہنے لگی، اس سے رحمداد سے کہ بیٹا آج سے یہ سمجھو ہماری بیٹی ہے. کہنے لگا ہاں جی ماسی آپ ہی کی بیٹی ہے، پہلے بھی آپ کی بیٹی تھی. بھائی بھی بڑے خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ جب انہوں نے دیکھا بہن خوش ہے، وہ سمجھ گئے کہ اس رشتے سے راضی ہے. کیونکہ گاؤں میں ایسا پوچھا نہیں جاتا کہ تو کرے نہیں کرے، وہاں کا یہ ماحول نہیں ہے. اور چہرے سے انہوں نے اندازہ لیا کہ بہن بھی ہماری خوش ہے. اور خوش کیوں نہ ہوتی ہے، اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا فیروز خان، اور بھاگا ہو کر آیا تھا. پھر اب اس کا ارادہ تھا 6 دکانیں بازار میں بنانے کا، تو ہر لحاظ سے صحیح تھا. تو اس طریقے سے اگلے مہینے جناب انہوں نے گاؤں کی جو روایات ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کی شادی کر دی، اور یہ اپنے گھر کی خیر سے ہو کے چلی گئی. اب چاروں بھائیوں نے سکون کا سانس لیا. اچھا جیسے ہی بہن کی شادی ہو گئی تو یہ دین محمد اور فضل حسین تو جیسے بھاگنا ہی چاہتے تھے گاؤں سے. تو ابھی شادی کو مشکل سے مہینہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی سے دونوں بھائیوں سے کہ جی ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، شہر میں جا کے نوکری کریں گے، بمبئی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں یہاں؟ اس کو ذہن کا پتہ تھا شروع سے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے جی تم لوگ جاؤ، خط و خطاب لکھتے رہنا، شادی کا کیا پروگرام ہے، اب تو ہم کو شادی کر لینا چاہیے. کہنے لگا نہیں بھائی جان آپ شادیاں کرتے رہیں ادھر، ہم نے تو ابھی جانا ہے ادھر، پیسہ بنانا ہے اور خوب شہر گھومنا ہے یہ وہ. تو دونوں بھائی ان کے ذہن کو سمجھتے، تو انہوں نے زیادہ بحث نہیں کی. اور کہنے لگا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ اور خط وط لکھتے رہنا، اور جناب جس مقصد سے جا رہے ہو، پیسہ کمانے کی مقصد ہے، وہ مقصد ضرور پورا کرنا. تو اس طریقے سے دین محمد اور فضل حسین دونوں جناب انڈیا چلے گئے، بمبئی چلے گئے. اور شروع میں تو انہوں نے اچھا ان کے بمبئی جانے کے بعد یہ دونوں بھائیوں نے انہوں نے کوئی لڑکی دیکھ داکھ کے، بلکہ وہ جو ان کی جو حفیظہ کی جو ساس تھی غلام صدیقہ، انہوں نے ان کے لیے لڑکیاں تلاش کر دیں، اور دونوں بھائیوں نے شادی کر لی اپنی. اور انڈیا جو گئے تھے وہ جناب کبھی کبھار خط لکھتے، بعد میں خط لکھنا بھی بند. اب آج کا تو ماحول نہیں تھا کہ چلو جی ٹیلی فون کر لیا، موبائل ہو گئے، کچھ نہیں. خط کا میں نے بتایا کہ وہاں آنے جانے میں مہینہ لگتا تھا پورا، تقریباً 20 دن مہینہ خط وصول کرنے میں اور جناب جواب مل جانے میں. تو اب یہ پریشان، کوئی اگر بمبئی سے کبھی کوئی آتا سال 6 مہینے میں تو یہ پوچھتا ہے، تو وہ کہتے جی ہم کو تو نہیں پتہ، شروع میں ہم نے دیکھا تھا، اب تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو دن گزرتے گئے جناب، کئی سال گزر گئے یہ بڑے فکر مند بھائیوں کے لیے. لیکن وہ آپس میں یہی بات کرتے تھے کہ ان کو تو یہاں کا ماحول ہی پسند نہیں تھا، وہ تو چاہتے تھے شہروں میں جائیں گے وہیں شادیاں کریں گے. تو ہو سکتا ہے بھائی جان انہوں نے شادی کر لی ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کم سے کم ہم کو اطلاع تو کرتے. تو اب ان دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی، رحمداد کی اور کرمداد کی. یہ اپنے گھر میں خوش الحمدللہ رب العالمین. تو اب کافی سال ہو گئے اس بات کو. اب یہ بھی آہستہ آہستہ یہ انہوں نے ذہن بنا لیا، یعنی رحمداد نے اور کرمداد نے، دونوں بھائیوں نے، کہ وہ شادی کر کے اپنی زندگی میں مست ہیں، خط بھی نہیں لکھا کچھ نہیں. تو ایک دن اس کے بڑے بھائی رحمداد کو خیال آیا کہ نہیں یار مجھے جانا چاہیے، اب تو تقریباً 22-25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تو مجھے جانا چاہیے. تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا، کرمداد کو، اس نے کہا ہاں بھائی جان جائیں، آخر کوئی تو ان کا سراغ نکلے گا، آخر وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم کو بھول گئے تو ہمیں تو نہیں بھولنا چاہیے نا. تو اس طرح رحمداد جو ہے وہاں آ گیا بمبئی میں، آج کل اس کو ممبئی کہا جاتا ہے. تو اچھا شروع میں جو خط اس نے لکھے تھے ان دونوں بھائیوں نے، تو وہ خط ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، سنبھال کے رکھے تھے. تو اس پہ ان کا ایڈریس لکھا تھا کسی علاقے کا. تو یہ وہاں گیا، یہ لمبا ہے کہ کس طریقے سے آیا، کیسا وہاں پہنچا، اس میں بڑا ٹائم صرف ہو جائے. وہاں پہنچ گیا
تو واقعی وہ ایڈریس وہی تھا. آس پاس کے لوگوں نے پوچھے کہ جی یہ نام ہے, یہ ہے. میں نے کہا ہاں جی یہ دونوں آئے تھے, دین محمد اور فضل حسین. تو پھر انہوں نے پوری بات بتا دی. وہاں کافی لوگ ان کو مل گئے, تو انہوں نے اس نے تو تعارف کرا دیا میں ان کو بھائی ہوں, اور ویسے بھی چہرے ملتے جلتے تھے. انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں جی بھائی ہوگا, اور پھر اس نے ذکر بھی کیا ہوگا اس کے بھائیوں نے کہ ہمارے 2 بھائی بھی. تو کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ وہ جو دین محمد تھا تو وہ اس نے تو کسی عورت سے یہاں شادی کی تھی, اور اس سے اس کے 2 بچے بھی تھے, مگر بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا, ان دونوں کی طلاق ہو گئی. اور اس کے بعد ایک ہی دفعہ مجھے دین محمد ملا تھا, اس میں سے ایک بڈھا کہنے لگا, اور میں ان کی شادی میں گواہ بھی تھا. وہ بڈھا کہنے لگا کہ میں ان کی شادی میں گواہ بھی بنا تھا, اور میرا نام محمد نثار ہے, اور بڈھے نے اپنا نام بھی بتا دیا. تو اس کا بھائی کہنے لگا رحیم داد, تو نثار بھائی آپ گواہ بنے تھے تو پھر آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ان کی رہائش وغیرہ. کہ ہاں مجھے پتہ ہے, کیوں نہیں پتہ ہے, گھر تو مجھے یاد نہیں ہے صحیح طور پہ, لیکن وہاں ایک مسجد تھی, اس مسجد میں جا کے پھر ادھر ادھر ڈھونڈ نکالوں گا, گھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. باہر وہ ہے نہیں ہے, اس نے طلاق دے دی. اس کے بعد ایک دفعہ مجھے ملا تھا, کہنے لگا جی میں تو برما جا رہا ہوں, یہاں مجھے یہاں نہیں رہنا ہے انڈیا میں. تو اس کے بعد سے مجھے نہیں ملا. اچھا یہ بات 1-2 لوگوں نے اور بھی کہی کہ جی آخری دفعہ دین محمد سے جب ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس میں برما جاؤں گا. تو ہم نے ان سے کہا تیرے یار یہ بیوی کو تو نے طلاق دے دیا ہے یار, بچے 2 چھوٹے ان کو کون پالے گا. کہنے لگا جی اللہ پال لے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسرے بھائی کے متعلق انہوں نے کہا جس کا نام, تو جو دوسرا سب سے چھوٹا بھائی تھا اس کا نام تھا فضل حسین. تو فضل حسین کے متعلق لوگوں نے بتایا کہ جی اس کو تو جب وہ یہاں آیا تو وہ فلمیں میں بہت دیکھتا تھا, تو اس کو فلموں کا شوق ہو گیا کہ میں بھی یہاں کام کروں گا. وہ فلم اسٹوڈیو کے چکر وکر مارنے لگا, تو فلم میں تو خیر کام اس کو نہیں ملا. تو ایک فلم ڈائریکٹر تھا تو اس کا وہ اسسٹنٹ بن گیا. 2-4 لوگوں نے بتایا اس کا اسسٹنٹ بن گیا, اسی کے ساتھ رہنے لگا. اسی نے اس کو رہنے کی ایک جگہ بھی دے دی. تو اس کی ڈائریکٹر کی ایک بہن تھی, کوئی کالی جیسی, حالانکہ محمد حسین کافی خوبصورت تھا. تو اس نے کیا کیا, اس کی بہن سے شادی کر لیا. اس فلم ڈائریکٹر کی وہ کالی جیسی جو بہن تھی اس سے شادی کر لیا. وہ بھی اس میں انٹرسٹ تھی محمد حسین میں, اور وہ تو تھا ہی کافی خوبصورت. تو محمد حسین نے شاید اس لیے شادی کر لی ہوگی کہ اس کو زینہ بنا کے ہو سکتا ہے مجھے کوئی فلم کا کام مل جائے, یا کل کو میں ڈائریکٹر ہی بن جاؤں. تو لیکن انہوں نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کے بھائی جان جو ہے نا جوانی ہی میں ایک عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. وہ عجیب قسم کی بیماری تھی کہ پتہ نہیں کیا جسم میں ہوا بھر جاتی تھی یا کیا, لوگوں نے بتایا, ہمیں پکا پتہ نہیں. اسی میں انتقال ہو گئے, اور بچہ بھی اس دوران میں کوئی نہیں ہوا. اور وہ جو ان کی بیوی تھی فلم ڈائریکٹر کی کالی جیسی, تو اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی, اور وہ اس دنیا سے اسی میں رخصت ہو گئی. یہ خبر سن کے تو رحیم داد بڑا بیچارہ افسوسناک ہو گیا کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے, اور دوسرا بھائی سمجھو لاپتہ ہے. تو کم سے کم میں اس کے بچوں سے تو مل لوں. تو وہی جو نثار کھڑا ہوا تھا جس نے کہا تھا میں گواہ تھا ان کی نکاح میں دین محمد کے, تو اس سے کہا اگر بھائی جان آپ مجھے وہاں تک لے چل, ہاں مسئلہ نہیں, میں آپ کو لے چلتا ہوں. اچھا یہ جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ رحیم داد کے جانے کے کوئی 1 ہفتے بعد یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے باتیں تو کافی تھیں, لیکن جب جانے کا پروگرام ہوا تو رحیم داد کو آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا انڈیا بمبئی. تو کہنے لگا ہاں جی میں لے جاتا ہوں, وہاں ایک مسجد ہے, مسجد ابراہیمی فلانے علاقے میں, تو وہاں میں انشاءاللہ مسجد میں پہنچ کے تھوڑا ذہن پہ زور دوں گا, کیونکہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ کافی سال ہو گئے میں وہاں گیا نہیں ہوں, نئے گھر بن گئے ہوں گے, تو مسئلہ نہیں. رحیم داد بھائی چلتے اس نے کہا. تو نثار اور رحیم داد دونوں بس میں سوار ہوئے, کوئی زیادہ دور نہیں تھا, کوئی 25 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے بعد وہاں پہنچ گئے. اور بس سے اترے تو ایک بہت ہی گندا قسم کا علاقہ تھا, بالکل صاف پتہ پڑ رہا تھا کہ بیچارے بہت ہی پور لوگ یہاں رہتے ہیں, بلکہ غریب لوگ رہتے بہت زیادہ. وہاں چلتے گئے 1-2 بندوں سے پوچھا جی یہاں مسجد ابراہیمی کون سی ہے, فوراً لوگ نے بتا دیے. اچھا وہاں زیادہ مسلمانوں کی آبادی تھی. ہاں جی وہ مسجد ابراہیمی ہے, وہ ماشاءاللہ ابھی کام بھی ہو رہا ہے. تو پہنچ گئے بغیر کسی تکلیف کے مسجد ابراہیمی. ابھی وہاں جا کے کھڑا ہو کے نثار سوچنے لگا, ادھر ادھر دیکھنے لگا. آخرکار اس میں سمجھ گیا کہ ہاں وہ سامنے کونے پہ جو برف کا کارخانہ بنا ہے نا, یہاں سے کہیں آس پاس ہم کو جانا ہے, ان کا گھر مل جائے گا اگر وہ یہاں ابھی تک رہتے ہوئے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ گھر ان کا اپنا تھا کرایہ کا تھا. تو یہ گئے تیزی سے, وہی بہت گندگی راستے میں, یعنی بہت زیادہ گندا علاقہ تھا. جاتے گئے اور جناب جیسے ہی برف خانے سے مڑے وہ سامنے یہ نثار بھائی کہنے لگے گا وہ رحیم داد بھائی یہ وہ گھر, وہ ان کا گھر ہے. وہ گئے ادھر گھر کے پاس کھڑے ہو گئے, پرانا جیسا گھر تھا. اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, دروازہ ٹھکٹھکائیں, کیا کریں کیا نہیں کریں, کیا تعارف کرائیں. تو اتنے میں جناب سامنے سے ایک نوجوان آتا ہوا ان کو نظر آیا.
تو وہ نوجوان کو جب رحیم داد نے دیکھا تو اس کو ایک جھٹکا لگا، بالکل اس کی بھائی کا ہم شکل جیسا. یہ سمجھ گیا کہ یہ میرے بھائی کی اولاد ہے، کیونکہ بھائی تو کہیں لاپتہ تھا، اور اگر سامنے بھی ہوتا تو وہ بڈھا ہو چکا، تو ایک جوان لڑکا تھا 23-24 سال کا. اس نے دل نے فیصلہ کیا کہ 100% یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے. اچھا وہ لڑکا آ گیا قریب سے، ان کے قریب سے گزر گیا، کچھ نہیں ان سے کہا، دروازے کے پاس گیا، ابھی ٹھک ٹھک کرنے والا تھا تو انہوں نے آواز دے دی، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ انہی کا لڑکا ہے اور ابھی شاید کہیں سے اپنے گھر میں جائے گا اندر. تو انہوں نے دور سے کہا السلام علیکم. وہ بھی مسلمان ہی تھا ان کا بھائی، کہنے لگا وعلیکم السلام. تو وہ بھی ان کو تھوڑا غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ ان کی شکل اپنے بھائی سے تھوڑی بہت ملتی تھی. تو پھر انہوں نے کہا جی وہ اصل میں ہم ایک گھر کی تلاش میں آئے ہیں، وہ دین محمد میرا بھائی ہے، ان کے گھر کے. وہ لڑکا فوراً کہنے لگا جی دین محمد جو ہے وہ تو میرے ابو تھے، اور آج کل وہ سنتے ہیں برما چلے گئے، مگر ہمیں نہیں پتہ، وہ تو بالکل لاپتہ ہیں، اور انہوں نے تو ہماری والدہ کو طلاق دے دی تھی. تو لڑکا فوراً جلدی سے اس نے یہ باتیں بتا دی. تو کہنے لگا جی بیٹا میں اچھا اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے وہ لڑکے؟ تو کہنے لگا میرا نام عبد الرحمٰن ہے. تو رحیم داد کہنے لگا جی میں دین محمد کا سب سے بڑا بھائی ہوں، میرا نام رحیم داد ہے. تو دین محمد نے ذکر کیا ہوگا کہ میرا کوئی بھائی ہے رحیم داد؟ کہنے لگا ہاں ابو ذکر کرتے تھے تایا ابو. اب اس نے ان کو تایا ابو کہا. ہاں باہر کیوں؟ اس دوران اس نے اس بڈھے کو بھی سلام کیا، نثار کو. کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگا جی یہ بڑی انہوں نے تکلیف کی، یہ میرے بھائی کے دوست ہیں، اور آپ کے والدہ کے نکاح میں یہ بطور گواہ بھی تھے. کہنے لگا ہاں ان کو بھی سلام کیا. کہنے لگا آپ اندر؟ کہنے لگا نہیں بیٹے. کہنے لگا آپ اندر ہیں، آپ تو میرے تائے ہیں، اگر انہوں نے میرے ابو کو ماں کو طلاق دے دی تو کیا ہوا، آپ تو میرے تائے ہیں. بڑی عزت سے اندر لے گیا، ان کو چارپائی پہ بٹھایا. اتنی دیر میں وہ ایک جوان لڑکی آ گئی، ایک بڈھی آ گئی. وہ بڈھی کو پہچان، وہ لڑکی کو دیکھ کے بھی ایک دم چونک گیا، کیونکہ اس کی شکل بالکل ان کی بہن حفیظہ جیسی تھی. لڑکا کہنے لگا جی یہ میری بہن ہے. تو انہوں نے ہاتھ پھیرا اس کے سرور پہ پیار سے، اور اس نے بتایا کہ جی ہمارے تایا ابو ہیں. اور عورت جو بڈھی تھی وہ بھی ان کو دیکھ کے سمجھ گئی کہ یہ دین محمد کے بڑے بھائی ہوں گے. انہوں نے بھی سلام کیا بھائی جان کر کے. کہنے لگا جی ہماری تو طلاق ہو گئی ہے، مگر آپ بڑے بھائی ہیں، آپ بیٹھے ہیں باہر. بڑی عزت سے بٹھائے. باہر رات بھر باتیں چلتی رہیں، یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو رحیم داد نے کہا کہ آپ کشمیر آ جائیں، اور آپ کی زمینیں ہیں آپ کے والد کی. جو لڑکے نے کہا کہ نہیں تایا ابو ہم تو یہاں بھی عادی ہو گئے ہیں، وہ زمینیں آپ ہی رکھ لیں، کوئی بات نہیں. تو کہنے لگا یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ تو آپ کا حق ہے. باہر کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے سب کو راضی کر لیا اور اپنے ساتھ گاؤں لے کر آ گیا. گاؤں لانے کے بعد وہ زمینوں کو جو حصہ دین محمد کا بنتا تھا وہ اس کو دے دیا، کیونکہ ان کا ایک بھائی جو سب سے چھوٹا تھا محمد حسین، وہ تو انتقال کر گیا تھا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. لہذا جائیداد کے زمینوں کو 3 حصے ہوئے. 3 حصے ہوئے، اور ایک حصہ جناب ان کو، اس کے لڑکے کو دے دیا گیا عبد الرحمٰن کو، کہ یہ اب تم اس کے وارث ہو. وہ لڑکا بڑا احسان مند ہوا، کیونکہ اس زمانے میں کون ایسا کرتا ہے. باہر انہوں نے کہا نہیں بیٹے یہ آپ کا حق ہے، اب آپ یہیں رہیں. اور لینگویج کا پرابلم تھا، وہ 1 سال 6 مہینے میں سب سیکھ گئے. تو وہ لڑکا بڑا ٹیلنٹڈ تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، تو بہت جلد وہ وہاں کے ماحول میں جناب فٹ ہو گیا اور وہیں اپنا کاروبار کرنے لگا. اور دین محمد کا انہوں نے بڑا کوشش کرتے رہے، اور خط و خطابت دوستوں یاروں سے، مگر نہیں جی وہ تو آخر وقت ہے، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے. اور انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ جی برما گیا ہوگا، پتہ نہیں وہاں انتقال کر گیا ہے، کیا ہوا. اللہ کی رضا پر راضی ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اور یہ ایک سچی اسٹوری ہے. اس میں اگر کہیں میں نے غلطی کی ہے، آپ میری غلطی کی نشاندہی کریں، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. چینل کو سبسکرائب کریں. اب ان دعاؤں کے ساتھ اجازت، جان رہیں، خوش رہیں، سب کا نگہبان، اللہ مہربان.